اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل درمیان میں منافقین کا تذکرہ بھی آ گیا تھا، جو کہ دل کے خشوع کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، رضاکارانہ طور پر عبادات کو انجام نہیں دیتے، چونکہ ظاہر دل سے وہ چیزوں کو نہیں مانتے، تو لہذا ان کے عمل میں یہ کوتاہی بہرحال رہتی ہے۔ اب منافقین کو اکسانے کے لیے اور ان کو ترغیب دلانے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مخلص مومن گروہ کا تذکرہ کر رہا ہے، تاکہ ان کے سامنے ایک رول ماڈل بھی ہو اور وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنی اصلاح کریں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو، یہ جو من ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ، اس کو کہتے ہیں عام طور پر من تبعیضی، یعنی وہ من جو بعض کا مفہوم دے، اسی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو۔ من الناس، یہ اصل میں من تھا، من الناس من یشری، وہ جو بیچتا ہے، شرا یشری بیچنا، اشترا یشتری خریدنا، دونوں کے الگ الگ مفہوم ہیں، ٹھیک ہے۔ اشترا یشتری باب افتعال، اس کے معنی ہے خریدنا۔ آپ نے سنا ہوگا مشتری ہوشیار باش، خریدنے والے ہوشیار ہو جاؤ، مشتری کا معنی خریدنے والا، بائر، یہ اسم فاعل ہے مشتری، ٹھیک ہے۔ من یشری، تو یہ شرع یشری باب ضرب یضرب، یہ معنی اس کے بیچنا، ٹو سیل۔ من یشری، وہ جو بیچتا ہے، نفسہ، یہاں پہ سودا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، جو سودا کرتا ہے، نفسہ، اپنے نفس کا، یا بیچتا ہے اپنے آپ کو، خود کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کے رضامندی کے چاہنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے۔ ابتغاء، یہ حال ہے، ابتغاء یبتغی، ابتغاء مصدر، ٹھیک ہے، اور حال کے طور پر واقع ہوا، اسی وجہ سے منصوب ہے، اور یہ مضاف ہے مرضات کی طرف، اور مرضات خود مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف ہے اللہ کے لفظ کا۔ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کے رضامندی حاصل کرنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے، تو حال کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کے لیے۔ تو کچھ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بیچتے ہیں اپنا نفس اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ تو من کا ویسے تو یہ لفظ واحد ہے، یعنی معنی کے لحاظ سے جمع ہے، تو چونکہ لفظی طور پر واحد ہے تو اس کا فعل بھی واحد، یشری، لیکن معنی جو ہے نا اس کے، وہ جمع کے نکلیں گے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بڑا نرمی کرنے والا اپنے بندوں کے ساتھ، بڑا نرمی کرنے والا ہے، رؤوف ہے بندوں کے ساتھ، بالعباد، عبد کی جمع عباد۔ تو یہ صحابہ اکرام کی مثال، مخلص مومنوں کی مثال دی گئی ہے، جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا مندی کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ یہ خاص طور پر اگر تفسیر میں جائیں گے تو یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست قسم کے جلیل القدر صحابی ہیں، امیر ترین صحابی تھے، اسلام کے لیے اس نے غربت کو قبول کیا، قربانیاں دی، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ صرف ظاہر خاص اس کے لیے نہیں ہے، چونکہ نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے، اس باقی صحابہ اکرام میں سے بھی بہت سارے مخلص مومن ایسے ہی تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب یہاں پر تذکرہ کمزور ایمان والوں کا ہے، ٹھیک ہے، خطاب تو عام ہے، لیکن پیچھے جو منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے اور جن کے سامنے یہ رول ماڈل بھی پیش کیا گیا، انہی کو کہا جا رہا ہے کہ تم اصلاح کیسے کرو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی بظاہر تم اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہو، دنیا کے لحاظ سے مومن ہی ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا کے لحاظ سے ان کو مومن ہی کہہ کر پکارتا ہے۔ ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اطاعت میں، اسلام میں، کافتن، پورے کے پورے۔ اب مومن منافق جو تھے وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے تھے، چونکہ سچے مومن نہیں ہوتے تھے ظاہر ہے، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا اسلام کی ساری تعلیمات کے اوپر عمل کرنا، آسان تعلیمات کو فالو کرتے تھے، اور جب ان کو موقع ملتا تھا مشکل تعلیمات ان کو لگتی تھی تو وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ یہاں پہ سلم سے مراد یعنی اطاعت، یہ مصدر ہے،
اور یہ اسم ہے، اس کے معنی سلامتی، اپنا اطاعت، ٹھیک ہے، اسلام بھی اطاعت ہی کو کہتے ہیں۔ تو کچھ مفسرین نے اسلم کا ترجمہ اسلام بھی کیا ہے، ایک ہی مطلب نکلتا ہے ظاہر ہے۔ کافتن کا مطلب ہے پورے کے پورے، یہ حال ہے، جملے میں حال کے طور پر استعمال، پورے کے پورے، حال منصوب ہوتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، ایسا نہ کہ کچھ اسلام کی تعلیمات کو قبول کرو کچھ نہ کرو، یہ منافقت ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، خطوہ کی جمع خطوات قدم، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ لا تتبعوا فعل نہیں ہے جمع مذکر حاضر، اتبع یتبع اتباع باب افتعال، یعنی یہ جو کچھ اسلام کی تعلیمات کو قبول کرنا ہے کچھ نہیں قبول کرنا، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اگر تم یہ رویہ اختیار کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے تم شیطان کے راستے کو اختیار کرتے ہو۔ تو اسلام میں پورے کے پورا داخل ہو جانے کا مطلب یہ کہ تم شیطان کے راستے کو چھوڑ چکے ہو اور اللہ کے حقیقی راستے کو اختیار کر چکے ہو، تو یہ میسج ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلا ہوا، تو اصل تمہارا دشمن شیطان ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ چلو جی باز نہیں آ رہے تو پھر اسلام کے کچھ احکامات کو فالو کر لو باقیوں کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ تمہاری ناکامی چاہتا ہے اور اسی میں تمہاری ناکامی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خبردار بھی کر دیا کہ حقیقی تمہارا دشمن کون ہے اور تمہارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے اور اس سے کیسے بچا جائے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر ان شرطیہ ہے کنڈیشنل، فَإِن پھر اگر زَلَلْتُمْ تم ڈگمگا جاؤ، پھسل جاؤ، لغزش کھا جاؤ، زل یا ذلو، زللتم، زلو، یہ اگر گردان کریں گے تو جمع مذکر حاضر کی گردان ہوگی، زللتم، تم پھسل جاؤ، من بعد ما، اس کے بعد کی جو، جاءتکم آئی کم تمہارے پاس، البینات واضح نشانیاں، واضح تعلیمات، ٹھیک ہے، واضح احکامات، یعنی واضح تعلیمات آ جانے کے بعد اگر تم پھسل جاؤ ڈگمگا جاؤ ان کو یعنی فالو نہ کرو، تو پھر فعلموا جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب، عزیز کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی بھی غلبہ حاصل نہ کر سکے، جو کسی سے شکست نہ کھا سکے، غالب، حکیم، حکمت والا۔ تو پتہ چلنا چاہیے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا کس ہستی کے ساتھ واسطہ ہے۔ منافقین کو نفاق پر آمادہ کرنے والی جو چیز ہوتی تھی وہ دراصل ان کا خدا کی صفات کے بارے میں غلط تصور، اگر خدا کی صفات کا صحیح تصور ہوگا تو منافقت کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ تو آپ جہاں کہیں بھی منافقین کا تذکرہ آئے گا نا وہاں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اپنی یہ والی صفات بیان کرتا ہے کہ اللہ غالب ہے، تم نے اللہ کو کمزور سمجھا ہوا ہے نا، اور اللہ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے تمہاری تمام چیزوں کو، دانا ہے، اور اگر تمہیں سزا وقت پر نہیں دیتا تو اس میں بھی حکمت ہے، دیر سے دے گا تو اس میں بھی حکمت ہے۔ تو یہ منافقین کو واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ واضح تعلیمات آ جانے کے بعد اگر تم اس طرح کا راستہ اختیار کرو گے، یعنی قرآن مجید کی واضح تعلیمات آ گئی ہیں تو اب تمہیں اس کو فالو کرنا چاہیے، مکمل طور پر فالو کرنا چاہیے۔ هل ينظرون الا، یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے، نوٹ کیا جائے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ما اور حل یہ لفظ دو اگر جملے میں ان کے بعد الا آئے تو عام طور پر ان کا ترجمہ منفی ہوتا ہے، ما کا بھی اور حل کا بھی۔ ویسے یہ حل عام طور پر استفہام کے لیے آتا ہے کیا، لیکن یہاں پر کیا کے معنی میں نہیں، حل ینظرون نہیں انتظار کر رہے ہیں، نظر ینظر کا معنی دیکھنا بھی ہے، اور عام طور پر اس کا ترجمہ دیکھنا تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ الا آئے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو نظر کے ساتھ الا آئے گا تو ترجمہ ہوگا دیکھنا، اور اگر الا نہیں آئے گا کی طرف نہیں آئے گا تو اس کا ترجمہ عام طور پر ہوتا ہے مہلت، انتظار کرنا، نظر ینظر، تو دونوں معنی ہیں نظر ینظر کے، نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر ان یاتیہم اللہ، اس کا کہ آئے اللہ، اتا یاتی الناصب ان یاتی آئے ان کے پاس اللہ، فی ظلل من الغمام بادل کے سایوں میں، ٹھیک ہے، یعنی بادل کے سایوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس آئے، اس کا مطلب یہ دھمکی ہے عذاب کی،
یعنی ظاہر ہے کہ بادلوں کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں کو عذاب دیے ہیں، ہواؤں کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، زمین کے ذریعے سے اور کڑک کے ذریعے سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کے سایوں میں اللہ آئے کا مطلب اللہ کا عذاب آئے، تو یہ اللہ کے آنے کا مطلب اللہ کا عذاب۔ ظلل ذل کی جمع ہے، ظلل یعنی سائے، غمام بادل کو بولتے ہیں۔ والملائکۃ اور فرشتے، یعنی اللہ آئے اور فرشتے بھی آئیں، تو یہ دوسرا فاعل ہے اللہ کے بعد، والملائکۃ اور فرشتے، تو ظاہر ہے فرشتے آنا اور یہ اللہ کا آنا بادلوں کے سایوں میں، مطلب یہ عذاب کے آنے کا بتایا جا رہا ہے۔ وقضی الامر اور طے کیا جائے فیصلہ، ٹھیک ہے۔ قضی قضا یقضی کا فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے، اور یہ چونکہ تذکرہ ہو رہا ہے مستقبل کا تو اس ماضی کا ترجمہ بھی مستقبل کے کانٹیکس میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور طے کیا جائے معاملہ، یعنی فیصلہ کر دیا جائے اس کے اوپر عذاب کا، تو یہ تو لوگ اس طرح کا انتظار کر رہے ہیں اپنے آپ کو سدھارنے کے بجائے، یہ واضح اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، پلٹائے جاتے ہیں، واپس کیے جاتے ہیں معاملات، امر کی جمع امور، معاملات، یرجع یرجعو، تو یہ ترجعو الامور کی یہ اسم اپنا واحد مؤنث غائب فعل مضارع مجہول، چونکہ امور غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کا جو فعل آیا ہے وہ واحد مؤنث غائب، ترجعو لوٹائے جاتے ہیں، الامور معاملہ، یعنی یہ عذاب کے معاملے نہ نبی کے ہاتھ میں نہ صحابہ کے ہاتھ میں، تو لہذا کوئی اگر مطالبہ کرے کہ اگر تم سچے ہو عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب لا کر دکھاؤ، تو یہ معاملات اللہ کے ہیں، اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، لہذا جب اللہ کی حکمت تقاضا کرے گی تو یہ بھی آئے گا عذاب۔ سل بنی اسرائیل سوال کر، سل سأل یسألو کا سل، یہ واحد مذکر حاضر فعل امر، سل سوال کر، پوچھ، بنی اسرائیل سے، حضور کو خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ پوچھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم کتنی دی ہیں ہم نے، کم یہاں پہ خبریہ ہے، کم استفہامیہ نہیں ہے، ہم نے گرامر میں پڑھا تھا یہ والا جو چیپٹر ہے کم خبریہ اور کم استفہامیہ، اس کو ذرا دوبارہ گرامر میں جا کے دیکھ لیجئے گا تو آپ کی یاد دہانی ہو جائے گی۔ کم خبریہ کتنی ہی، آتینا ہم نے دی ہیں، آتا یوتی تثنیہ جمع متکلم، ہم نے دی ہیں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو، من آیت بینہ واضح نشانیوں میں سے، واضح نشانی میں سے، یعنی یہ جمع کا معنی دے گا، من آیت بینہ یعنی کتنی نشانیاں ہم نے انہیں دی ہیں، بنی اسرائیل سے ذرا پوچھ کر دیکھ لو۔ تو اب مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ذرا بنی اسرائیل کی تاریخ کو، ان کے انجام کو ذرا ان سے پوچھ کے ان کو دکھا دو کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے ایک یعنی مغضوب قوم تمہارے سامنے ہے، جن کے اوپر اللہ کے بے پناہ انعامات ہوئے ہیں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کے عذاب بھی آئے ہیں، ان کا ذرا حشر دیکھ لو۔ تو یہ سوال کر کے ان کے حالات مسلمانوں کو بتائے جا رہے ہیں، تم اگر یہ راستہ چھوڑو گے، ان کا راستہ اختیار کرو گے تو پھر ان کا انجام اپنے سامنے رکھو۔ وَمَن يُبَدِّلْ اور جو کوئی بھی، یعنی یہ بھی پوچھ کے دیکھ لو، یعنی اس میں یہ بھی چھپا ہوا ہے سل، دوسرا سوال کیا ہے، وَمَن يُبَدِّلْ اور جو کوئی تبدیل کرتا ہے، یہ من شرطی ہے، اسی وجہ سے یبدلو ساکن ہو گیا، یبدل، بدل یبدل تبدیل یعنی بدلنا، تبدیل کرنا۔ وَمَن يُبَدِّلْ اور جو کوئی تبدیل کرتا ہے یا تبدیل کرے گا، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ اس کے بعد کہ جو آئی اس کے پاس، یعنی جو کوئی بھی اپنے پاس نعمت کے آ جانے کے بعد اس کو بدلتا ہے، قدر نہیں کرتا، ٹھیک ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو یہ اس کا بدلنا ہے۔ فإن اللہ شدید العقاب پھر سن لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ رحیم نہیں ہے، رؤوف نہیں ہے، بلکہ اللہ کی دوسری صفت یہ بھی ہے، یہ بار بار اللہ تبارک و تعالی تنبیہوں کے بعد اپنی یہ صفات بیان کرتا ہے تاکہ یعنی مومنوں کے اندر دلوں میں خوف بھی پیدا ہو،
خوف ایک ایسی کیفیت ہے اور ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی جو انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے. اگر آدمی نہ ڈر بے خوف صرف رحمت کے آسرے جیتا رہے گا تو ظاہر وہ برائیوں میں پڑ جائے گا. تو یہ بڑا زبردست متوازن اسلوب ہے قرآن مجید کا. وہ صرف رحمت کا یعنی ذکر نہیں کرتا بلکہ عذاب کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اب یہ بھی مومنوں کو حقیقت بیان کی جا رہی ہے. تم یہ کافروں کو منافقین کو ہنستا بستا دیکھ کے یعنی پچھتاؤ نہیں، مایوس نہ ہو. دنیا کی یعنی چکا چوند کو دیکھ کے متاثر نہ ہو. حقیقت کیا ہے دنیا کی وہ ذرا سمجھ لو. زُيِّنَ یعنی مزین کی گئی ہے للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. الحیات الدنیا کیا مزین کی گئی ہے؟ حیات الدنیا دنیا کی زندگی. زین زین یزین تزیین. تزیین و آرائش آپ نے سنا ہوگا یعنی مزین کرنا، خوبصورت کرنا، ڈیکوریٹ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب. زین یعنی خوبصورت بنائی گئی ہے، خوبصورت کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی. ان کے لیے یعنی ان کو صرف دنیا کی خوبصورتی نظر آئے گی اور اس خوبصورتی کے پیچھے نظم و ضبط نظر نہیں آئے گا، خدا کی حکمت نظر نہیں آئے گی، خدا نظر نہیں آئے گا، مقصد نظر نہیں آئے گا، آخرت کا تصور نظر نہیں آئے گا. تو ظاہر ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے. وَيَسْخَرُونَ اور یہ مذاق اڑاتے ہیں. سخیر یسخر مذاق اڑانا، اس کے ساتھ عام طور پر حرف جر من آتا ہے. کا مذاق اڑانا تو من کا مطلب سے نہیں ہوگا کا. اور مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے ایمان قبول کیا، مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی یہ کہتے ہیں یار کیسے بے وقوف لوگ ہیں، آخرت کے بھروسے کے اوپر دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ دیا ہے، غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تکلیفوں میں ہیں، مفادات کو قربان کر رہے ہیں، بڑے بے وقوف ہیں. آج بھی اس طرح کے لوگ یہی باتیں کرتے ہیں. والذین اتقوا اور ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا. نہیں سوری وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے ایمان قبول کیا. یہاں پہ اسٹاپ کریں. اب یہ اگلا جملہ الگ جملہ ہے. والذین اتقوا حقیقت کیا ہے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے اتقوا تقوی اختیار کیا. اتقا یتقی تقوی اختیار کریں گے تو ظاہر ہے آپ کو بہت ساری دنیا کی چکا چوند کا خوبصورتی کا اس سے دستبردار ہونا پڑے گا. تو جو لوگ تقوی اختیار کریں گے، ترجمہ مستقبل کا کریں گے کیونکہ مستقبل کا کانٹیکسٹ ہے سارا. فوقہم یوم القیامہ دیکھیں مستقبل کا کانٹیکسٹ ہے نا، قیامت کا ذکر آ گیا. اوپر ہوں گے ان کے مذاق اڑانے والوں کے اور کافروں کے اوپر ہوں گے. کب؟ یوم القیامت قیامت کے دن. دنیا میں ٹھیک ہے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، کبھی مومن غالب ہوں گے کبھی وہ غالب ہوں گے، لیکن دنیا میں غالب ہونا یہ کوئی معیار نہیں ہے. معیار ہے قیامت کے دن بہرحال غالب کون ہوں گے. تو غالب قیامت کے دن یہی بیچارے غریب مسکین ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور اللہ دیتا ہے رزق یا دیتا ہے یعنی تمام نعمتیں من یشاء جس کو چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کتاب. یہ تو اللہ کی دین ہے. تو اللہ جس کو بھی چاہے گا دے گا. کافروں کو چاہے گا ان کو دے گا، مومنوں کو چاہے گا ان کو دے گا. تو اس میں سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اللہ دنیا جن کو دی گئی ان سے راضی ہے اور جن کو نہیں دی گئی ان سے ناراض ہے، یہ معیار نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے یہ ساری دنیا کی حقیقت مومنوں کی بظاہر غربت، کمزوری، افلاس اور کافروں کی خوشحالی وغیرہ ساری بیان کر دی. ٹھیک ہے. اور کان الناس امتا واحدہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی حقیقت بیان فرما رہا ہے کہ ذرا ان کو بھی دیکھ تو لو کافروں اور منافقوں کی حقیقت کیا ہے. تو اب اس حقیقت کو سامنے لایا جا رہا ہے. کان الناس تھے لوگ امتا واحدہ ایک ہی امت. شروع میں سارے انسان ایک ہی امت تھے کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد ظاہر شروع میں اللہ کے ہدایات کے تابع تھی تو ایک ہی تھے، اختلافات زیادہ نہیں تھے. فبعث اللہ النبیین پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو. بعث یبعث بھیجنا، بھیجا اللہ نے نبیوں کو. یہ مفعول ہے اسی وجہ سے نسبی حالت ہے جمع سالم. مبشرین بشارت دینے والا بنا کر یہ حال ہے. مبشرین جمع ہے مبشر، بشارت دینے والا اسم فاعل ثلاثی مزید فی. ومنذرین اور ڈرانے والا بنا کر. یہ چونکہ حال ہے اسی وجہ سے میں ترجمہ کر رہا ہوں بنا کر.
یعنی یہ ان کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو دو صفتیں نبیوں کی، ایک تو بشارت دیں گے مستقبل کی، جنت کی، بہترین زندگی کی، دنیا میں ڈرائیں گے مستقبل کے عذاب سے اور دنیا کے عذاب سے۔ یہی کام ہے پیغمبروں کا، اس سے زیادہ ان کا کام نہیں ہے۔ لوگوں کو ڈرائیں، خبردار کریں، بشارتیں دیں۔ تو شروع میں انسان ایک ہی تھے، بعد میں جب اختلافات آ گئے تو اختلافات کو دور کرنے کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ تو پیغمبر آتے ہیں اختلافات کو ختم کرنے کے لیے۔ وہ آخری پیغمبر جو آیا ہے، تو آخری پیغمبر کے زمانے میں جن بھی مذہبوں کے آپس میں اختلافات ہیں تو فائنل اتھارٹی آخری پیغمبر کی ہے، وہی جو بات کرے گا اسی سے فیصلے ہوں گے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور نازل کیا ان کے ساتھ، کس نے نازل کیا؟ اللہ نے، اور نازل کیا ان کے ساتھ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بالحق، اور نازل کیا ان کے ساتھ کتاب بالحق، حق کے ساتھ، یعنی بالکل ٹھیک طریقے سے۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ، ان کے معنی میں تاکہ فیصلہ کرے، کون؟ یعنی یہ کتاب، بین الناس، لوگوں کے درمیان، یعنی قرآن مجید، ماضی میں تورات، انجیل، زبور، اب قرآن مجید، تاکہ یہ کتاب فیصلہ کرے۔ یحکم کا تعلق کتاب کے ساتھ ہے۔ فی مختلفو، فی اس میں جس میں اختلاف کیا انہوں نے، ما اور فی کو ملا کر ترجمہ کریں گے، اس میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اختلافو، اختلف یختلف، اختلافو باب افتعال۔ تو مذہبی معاملات کے فیصلے کون کرے گا؟ کتاب۔ تو یہ یہاں پہ ہمیں بھی یہ معیار بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو فرقہ وارانہ اختلافات ہیں ان میں بھی فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ جس کے پاس قرآن کی کوئی دلیل ہوگی۔ قرآن فائنل اتھارٹی ہے، فیصلہ کنے، میری رائے، آپ کی رائے، کسی کی رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر اہمیت رکھتی ہے تو یہ دیکھیں گے کہ ان کے پیچھے کوئی قرآن کی دلیل ہے یا نہیں ہے۔ فَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ، اور نہ اختلاف کیا، یہاں پہ بھی دیکھیں جملے میں ماں کے بعد الا آ رہا ہے، تو ماں کا ترجمہ اسم موصول کا نہیں ہوگا بلکہ منفی ہوگا۔ نہ اختلاف کیا اس میں، الا مگر، الذین ان لوگوں نے، جو اوتو دیے گئے وہ، یہ آتا یوتی، اوتیا اوتیا اوتو وہ دیے گئے، جمع مذکر غائب فعل ماضی مجہول۔ نہ اختلاف کیا اس میں، یعنی کتاب کے بارے میں جو فیصلہ کرنے کے لیے بھیجی گئی جیسے قرآن، مگر ان لوگوں نے جن کو وہ دی گئی۔ اہل کتاب نے اختلاف کیا۔ ہمیشہ پیغمبروں کی مخالفت یاد رکھیں دو طبقوں نے کی ہے ہمیشہ۔ نمبر 1 علماء کا طبقہ، اہل کتاب، یہ تو واضح ہو گئی آپ کے سامنے بات، بار بار تذکرہ ہو رہا ہے۔ دوسرا حکمرانوں کا طبقہ، آج بھی ہمیشہ آپ دیکھیں گے، جائزہ لیں گے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری، تو یہی آپ کو نظر آئیں گے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، نہ اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جو دیے گئے وہ، یعنی کتاب، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ جو آئی ان کے پاس واضح تعلیمات۔ واضح تعلیمات آنے کے بعد اختلاف۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ واضح تعلیمات آنے کے بعد اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اختلاف تو تب ہوگا جب کنفیوژن ہو تعلیمات میں، تعلیمات واضح نہ ہو، چلیں جی پھر اختلاف کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن واضح طور بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ، یعنی اختلاف کی گنجائش ہونے کی وجہ سے اختلاف نہیں کیا بلکہ جان بوجھ کر کیا۔ اور کیوں کیا؟ سبب بھی قرآن مجید نے خود بیان کر دیا ہے، مجھے آپ کو متعین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود قرآن نے متعین کر دیا ہے سبب۔ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے اپنے درمیان، بینہم، اور بغی یہ ضد کو بھی کہتے ہیں اور بغی یہ کہتے ہیں بالادستی کو، ایک دوسرے کے اوپر بالادستی، ہیجمنی، غلبہ۔ آج بھی ہمارے ہاں جو فرقہ وارانہ گروہ بندی کے اختلافات ہیں، بدقسمتی سے اس میں بہت کم لوگ حق کا دامن پکڑ کے رکھتے ہیں۔ باقی آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا گروہ سر بلند نظر آئے، دوسرے کو نیچا دکھایا جائے۔ یہی نفسیات رہی ہے ماضی میں بھی اور اب بھی۔ اس کو قرآن مجید نے بغی کہا ہے، آپ اس کو ذرا لغتوں میں، تفسیروں میں خود ہی پڑھ لینا تفصیل کے ساتھ تو بات واضح ہو جائے گی۔ فہد اللہ الذین، پھر ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو، الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان قبول کیا، لما اختلفوا فی، اس کے لیے جس میں اختلاف کیا انہوں نے،
جن باتوں میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے جنہوں نے ایمان قبول کیا. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی سچے جو مومن ہیں، جو حق کے پیروکار ہیں، حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں، انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے. من الحق، حق میں سے، بِإِذْنِ ہی اپنے حکم کے ساتھ، اپنی اجازت کے ساتھ. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان قبول کیا، لیما اس کے لیے کہ جو اختلاف کیا انہوں نے اس میں، من الحق، حق میں سے. تو حق کے راستے کی ہدایت اختلاف کے راستوں میں اللہ کن کو دیتا ہے؟ جنہوں نے سچائی سے ایمان کو قبول کیا، یعنی اہمیت اللہ کو، رسول کو دیے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ چاہتا ہے جس کو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. یہ جو اللہ چاہتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ اگر آپ مختلف جگہوں پر پڑھیں گے قرآن مجید میں تو اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کس کو چاہتا ہے. جو ظاہر حق کی طلب رکھتا ہے، جو حق کی طلب نہیں رکھتا پھر اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. جو رکھے گا سچائی کے ساتھ، پھر یہ اللہ نے اپنے اوپر ذمہ لیا ہے، میں ضرور ان کو ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا، گمراہ نہیں کروں گا. لیکن جو خود ہدایت کا راستہ چھوڑیں گے، سچائی کے ساتھ قبول نہیں کریں گے، تو پھر اللہ ابھی ہدایت ہر کسی کو نہیں دیتا. ام حسبتم، کیا یا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، گمان کیا ہے. اب یہ مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم تکلیفوں میں ہو، مصیبتوں میں ہو، مایوس ہو رہے ہو، تو ذرا اہل ایمان کی تاریخ کو تو دیکھو. اہل ایمان کے ساتھ ماضی میں کیا ہوا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے. تمہارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا، حوصلہ رکھو. تو یہ حوصلہ دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے، ام کیا، یا حسب، تم گمان کر لیا تم نے، حسب یحسب، یا حسب یحسب سمجھنا، گمان رکھنا، یا گمان کیا تم نے، ان تدخلوا الجنت، کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں. دخل یدخلو، باب نصر ینصر، تدخلون نون اعرابی گر گیا ان کی وجہ سے، کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں. ولما، اور حالانکہ، ما یاتکم، لما یاتکم، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، لما پہلے ماضی منفی کے لیے آتا ہے اور یہ اب تک کا مفہوم دیتا ہے، اور نہیں آیا اب تک. لما کا مطلب نہیں آیا اب تک. یاتی، اور لما جازم میں ہم نے 5 جازم حروف پڑھے تھے، ان میں لما بھی پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اسی وجہ سے یاتی کہ آخر میں سے حرف علت گر گیا. لما یاتی، اور نہیں آیا اب تک تمہارے پاس، مثل، مثال ان لوگوں کا جو گزر گئے، خلو، گزر گئے، من قبلکم، تم سے پہلے، مستہم الباسا، چھوا تھا ان کو، مست، مس یمس چھونا، چھوا تھا ان کو، الباسا سختی نے، والضراء تکلیف نے، یعنی ان کے اوپر جو ٹارچر ہوئے، ستایا گیا. ساری تصویر اللہ تعالیٰ نے 2 لفظوں میں بیان کر دی. وزلزلوا، اور ہلائے گئے. زلزلوا، زلزل یزلزل زلزلۃ، ٹھیک ہے، یہ ہے فعل ماضی مجہول جمع مذکر غائب، ہلائے گئے. حتیٰ، یہاں تک کہ، یقول، کہا، الرسول، رسول نے بھی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے، معه، اس کے ساتھ. متی نصر اللہ، کیا کہا، متی نصر اللہ، کب آئے گی مدد اللہ کی. الا، خبردار، ہوشیار، توجہ کرو، غور سے سنو. ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. اب یہ قریب 2 سال بھی ہو سکتے ہیں، اس کی حکمت اللہ جانتا ہے کب. تو یہ اہل ایمان کو تسلی دی گئی، گھبراؤ نہیں. تھوڑے حالات آپ کو مشکل لگ رہے ہیں، منافقین کی بھی تنگ کر رہے ہیں، یہودی بھی تنگ کر رہے ہیں، مکے کے مشرکین بھی جنگیں کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، گھبراؤ نہیں. ان قریب تمہارے پاس مدد آئے گی، ان قریب غالب تم ہی ہوگو. یسألونک ماذا ينفقون، پوچھ رہے ہیں تجھ سے. اب یہ دوسرا سوال آیا ہے. یسألونک، پوچھ رہے ہیں تجھ سے. سأل یسألو جمع مذکر غائب فعل مضارع، پوچھ رہے ہیں تم سے، آپ سے، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں. قل، کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما انفقتم من خیر، جو کچھ بھی، یہ ما شرطی ہے، ما انفقتم، جو کچھ بھی خرچ کرو گے تم. فعل ماضی ہے لیکن ترجمہ مستقبل کا، کیونکہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے. انفقتم، یہ جمع مذکر حاضر فعل ماضی، جو کچھ بھی خرچ کرو گے تم، من خیر، نیکی میں سے، بھلائی میں سے، مال میں سے. فللوالدین،
پھر والدین کے لیے ہے، والاقربین رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتاما اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی ان کو خرچ کرنے کی راہیں بتائی گئیں۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ منافقین جو ہے نا، وہ چونکہ عمل نہ کرتے تھے لیکن لوگوں کو شو کرنے کے لیے، دیکھو جی ہمیں کتنی بڑی فکر ہے، بار بار سوال کر رہے ہیں اور ہمیں تو احکامات کے اوپر چلنے کا بڑا شوق ہے۔ تو کچھ مفسرین یہاں پہ کیونکہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے اوپر سے، تو یعنی ان کا انداز رویہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے ایسا شو کرتے تھے لوگوں کے سامنے کہ جی ہمیں تو اسلامی تعلیمات کے اوپر چلنے کا بڑا غم ہے، لیکن ہم بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا خرچ کریں۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم یہی بالکل اسی طرح پیچھے دے دیا ہے، لیکن پھر بھی وہی سوال۔ تو یہ تفسیر مجھے بھی صحیح لگ رہی ہے کہ یہاں پہ بھی دراصل یہ اس طرح کے سوالات منافقین کی طرف سے کیے جاتے تھے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، من خیر بھلائی میں سے، مال میں سے، فإن اللہ بھی علیم، بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اب آگے دیکھیے، اچھا یہاں پہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو ان آیات کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا آسان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد